بحبنا للدعوة لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. محترم ناظرین، پریہ درشک، الحدیث الثانی والثلاثون، 32ویں حدیث. آج کے اس درس میں انشاءاللہ دو احادیث سے متعلق گفتگو ہوگی. پہلی حدیث ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے. عن ابی سعید سعد بن مالک بن سنان الخدری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. ابو سعید سعد بن مالک بن سنان الخدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ضرر ولا ضرار، کہ نہ تو انجانے میں کسی کو نقصان پہنچانا ہے اور نہیں جان بوجھ کر. حدیث حسن رواہ ابن ماجہ والدارقطنی وغیرہما مسندا. یہ حدیث حسن ہے، اسے ابن ماجہ، دارقطنی اور دوسرے لوگوں نے موصولاً روایت کیا ہے. رواہ مالک فی الموطا مرسلا، اور امام مالک نے اسے موطا کے اندر مرسل روایت کیا ہے عمرو بن یحییٰ عن ابیہ سے. عمرو بن یحییٰ سے انہوں نے روایت کی ہے جو اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، اور ان کے والد نے ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے. ان کے والد چونکہ تابعی ہیں اور ڈائریکٹ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی اور بیچ میں صحابی کو حذف کر دیا ہے، اس لیے یہ حدیث مرسل ہے. لیکن اس حدیث کے بہت سارے طرق ہیں جن سے آپس میں ایک دوسرے کو تقویت حاصل ہوتی ہے. اس حدیث کے ترجمے کے بعد میں اب آتے ہیں اس حدیث سے جو مسائل ثابت ہوتے ہیں ان کی جانب. چنانچہ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ حدیث شریعت کے قواعد میں سے ایک عظیم ترین قاعدے کو مشتمل ہے، اور وہ یہ ہے کہ کسی کو بھی جانے یا انجانے میں نقصان نہیں پہنچانا ہے. اور اس حدیث کے اندر جو یہ جملہ ہے لا ضرر ولا ضرار، یہ جملہ خبریہ ہے لیکن نہیں کے معنی میں کہ نقصان پہنچانا ممنوع ہے. اور ضرر کا جو مطلب ہے، ضرر اور ضرار کا جو اس حدیث کے اندر جو یہ دونوں لفظ آئے ہیں ضرر اور ضرار، تو ضرر انسان سے ارادتاً اور غیر ارادتاً حاصل ہوتا ہے. یعنی اگر وہ کسی انسان کو یا تو ارادہ کر کے یا یہ ہے کہ غیر ارادی طور پہ کسی کو نقصان پہنچا دیتا. لیکن ضرار یہ قصد کے ساتھ ہی ہوتا ہے کہ انسان ارادہ کر کے کسی کو نقصان پہنچاتا ہے، تو یہ ضرار کہلاتا ہے. حافظ ابن رجب رحمہ اللہ نے جامع العلوم اور حکم کے اندر اس چیز کا تذکرہ کیا ہے کہ ضرر اور ضرار یہ دونوں لفظ جو ہیں ان کے اندر فرق ہے یا نہیں. پھر اس کے بعد میں انہوں نے اس چیز کی وضاحت کی ہے کہ علماء کے ان دونوں لفظوں کے سلسلے میں کئی ایک اقوال ہیں. پہلا قول تو یہ ہے کہ ضرار ضرر کی تاکید کے لیے اس حدیث کے اندر ہے، یعنی جو معنی ضرر کا ہے وہی معنی ضرار کا ہی ہے، لیکن اس کو مقرر اس لیے لایا گیا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے تاکید ہو. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ضرر اسم ہے اور ضرار فعل ہے. تو ضرر یہ شریعت کے اندر منفی ہے، یعنی اس کی نفی کی گئی ہے، اس سے منع کیا گیا ہے. اور بغیر حق کے کسی کو نقصان پہنچانا یہ بھی ممنوع ہے. تو ان دونوں چیزوں کی ممانعت، کسی کو نقصان پہنچانے کی ممانعت ہے اور بغیر حق کے کسی کو نقصان پہنچایا جائے اس کی بھی ممانعت. تو شریعت کے اندر دونوں چیزیں ممنوع ہیں، ضرر ممنوع ہے اور بلا حق کسی کو نقصان پہنچانا یہ بھی ممنوع.
اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ضرر کہتے ہیں کہ انسان کسی کو نقصان پہنچائے اور اس کے ذریعے سے فائدہ مقصود ہو، یعنی خود وہ اپنے آپ کو فائدہ پہنچا رہا ہو، دوسرے کو نقصان پہنچا کر خود کو فائدہ پہنچا رہا ہو تو اس کو ضرر کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک پڑوسی ہے اور وہ پڑوسی کے دیوار سے فائدہ اٹھا رہا ہے، لیکن فائدہ اٹھانے کے ساتھ ساتھ اسے نقصان کس طرح سے پہنچا رہا ہے کہ جیسے اس کی دیوار کے اندر بہت ساری کیل ٹھوک دے، یا یہ ہے کہ موٹی کیل لائے اور اس کو ٹھوک دے کہ جس کی وجہ سے اس کی دیوار کے اندر شگاف پیدا ہو جائے، دیوار پھٹنے لگے۔ تو اس طریقے سے وہ خود ذاتی طور پہ تو فائدہ اٹھا رہا ہے، لیکن اپنے پڑوسی کو جس کی دیوار ہے اس کو نقصان پہنچا رہا ہے، تو دوسرے کو نقصان پہنچا کر خود فائدہ اٹھا رہا ہے، تو یہ ضرر ہے۔ اور ضرار کہتے ہیں کہ دوسرے کو نقصان پہنچانا اور اس سے خود فائدہ حاصل نہ کرنا، یعنی اسے خود فائدہ حاصل نہیں ہو رہا ہے لیکن وہ دوسرے کو اس کے ذریعے سے نقصان پہنچا رہا ہے، تو یہ ضرار ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ضرر یہ ہے کہ ایسے آدمی کو نقصان پہنچائے جس نے اس کو نقصان نہیں پہنچایا، اور ضرار یہ ہے کہ مقابلتاً نقصان پہنچائے، یعنی اگر کسی نے اسے نقصان پہنچایا ہے تو یہ بھی اس کو نقصان پہنچا رہا ہے، تو یہ ضرار ہے۔ تو بہرحال یہ ساری کی ساری چیزیں شریعت کے اندر ممنوع ہیں۔ انجانے میں کسی کو نقصان پہنچانا، جان بوجھ کر نقصان پہنچانا، بدلے کے تحت نقصان پہنچانا، بغیر بدلے کے نقصان پہنچانا، اور یا یہ ہے کہ نقصان پہنچانے کے ذریعے سے اس کو فائدہ حاصل ہو رہا ہو یا نہیں ہو رہا ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں شریعت کے اندر ممنوع ہیں۔ اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا ضرر ولا ضرار، کہ نہ تو انجانے میں کسی کو نقصان پہنچانا ہے اور نہیں جان بوجھ کر کسی کو نقصان پہنچانا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے ظلم و زیادتی کی اور انصاف کی خاطر وہ کارروائی کرا سکتا ہے، اور یہ ضرر اور ضرار کے اندر یہ چیز نہیں آتی۔ اس حدیث کے اندر ایک عظیم ترین قاعدہ ہے، اور یہ قاعدہ یہ ہے کہ ضرر کسی بھی حالت میں جائز نہیں، اور جب بھی اگر کسی بھی چیز کے ذریعے سے اگر ضرر حاصل ہو رہا ہے، نقصان کسی کو پہنچ رہا ہے، تو اس نقصان کا خاتمہ ضروری ہے۔ اور یہ ایک عظیم ترین اصول ہے اسلام کے اندر کہ اسلام نے ضرر کی نفی کی، نقصان پہنچانے کی ہر طرح سے نفی کی ہے۔ اور یہ شریعت کے جتنے بھی ابواب ہیں، جتنے بھی مسائل ہیں، ان سارے مسائل کے اندر یہ حدیث فٹ ہو سکتی ہے۔ خرید و فروخت کے مسائل کے اندر، رہن کے مسائل کے اندر، نکاح کے مسائل کے اندر، اور اس طرح سے اور دوسرے مسائل ہیں، سارے مسائل کے اندر یہ حدیث فٹ ہو سکتی ہے۔ اور اس حدیث سے جو قاعدہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ جب کبھی بھی، جس وقت بھی اگر ضرر ثابت ہو جائے کہ ہاں اس چیز کی وجہ سے نقصان کسی کو پہنچ رہا ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس ضرر کا ازالہ، اس ضرر کا خاتمہ ضروری۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی جان بوجھ کے کسی کو نقصان پہنچا رہا ہے تو اس نقصان کا بھی ازالہ ضروری ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کی سرزنش بھی ہوگی، اور اسے یعنی اس کے اوپر عقوبت بھی ہوگی، اس کو سزا بھی دی جائے گی۔ تو سرزنش کے ساتھ ساتھ اس ضرر کا خاتمہ ضروری ہے، نقصان کے خاتمے کے ساتھ ساتھ اس ضرر پہنچانے والے کو جو کہ جان بوجھ کے نقصان پہنچا رہا ہے اس کو سزا دینا بھی ضروری ہے۔ اور اس کی مثال یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جاہلیت کے اندر لوگ جو ہے اپنی بیوی کو طلاق دے دیتے تھے، پھر اس کے بعد میں جب عدت قریب ہوتی تو پھر واپس لوٹا لیتے، پھر طلاق دیتے تھے، پھر عدت قریب ہوتی تو پھر واپس لوٹا لیتے، اور اس طریقے سے وہ نقصان پہنچانا چاہتے تھے، نہ تو طلاق دیتے تھے اور نہیں جو ہے اپنی زوجیت میں رکھتے تھے، بار بار طلاق دیتے، اور جب طلاق کی عدت جب قریب ہوتی تو پھر اس کے بعد میں اسے اپنی زوجیت کے اندر واپس لوٹا لیتے، اور مقصد صرف یہ ہوتا تھا نقصان پہنچانا، بیوی کو نقصان پہنچانا صرف مقصد ہوتا تھا۔ تو اس چیز کو اسلام نے ختم کیا، اس ضرر کو اور اس نقصان کو اسلام نے ختم کیا، اور واضح طور پہ طلاق کے مسئلے کے اندر اسلام کا یہ حکم نازل ہوا اسلام کے اندر
کہ انسان صرف 2 طلاق دے سکتا ہے، الطلاق مرتان، 2 طلاق دے سکتا ہے، جس کے بعد اسے رجعت کا حق حاصل ہے۔ اگر اس نے تیسری طلاق دے دی تو پھر یہ طلاق بائن ہے اور اس کے بعد اسے رجعت کا کوئی بھی حق حاصل نہیں۔ اسی طریقے سے جو ہے اس ضرر اور ضرار کو اس طریقے سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ایک آدمی اپنی موت کے بعد میں آدھے مال کی وصیت کر دے کہ میرے مرنے کے بعد میں آدھا مال دوسرے لوگوں کے لیے وصیت کر دے کہ ان لوگوں کو دے دیا جائے، تو یہ بھی ضرار ہے، اور اس کے ذریعے سے وہ اپنے ورثہ کو نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے، کیونکہ اسلام نے ثلث مال سے زیادہ کی وصیت کرنے کی اجازت نہیں دی۔ اگر کوئی انسان موت کے وقت وصیت کر رہا ہے تو صرف اس کو اتنا ہی حق ہے کہ وہ ثلث مال کی وصیت کرے۔ الثلث والثلث کثیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ 1/3 کی وصیت کر سکتے ہو، اور یہ بھی بہت ہی زیادہ ہے۔ اگر تم اپنے ورثہ کو اس حال میں چھوڑ کر جاؤ کہ وہ مالدار ہوں، اس سے بہتر ہے کہ تم انہیں غریب اور فقیر چھوڑ کر جاؤ کہ وہ لوگوں کے سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلائیں کہ لوگ انہیں کچھ یعنی زکوٰۃ کے اندر اور صدقے کے اندر انہیں کچھ دے دیں۔ تو یہ بھی جو ہے ضرر کے اندر یعنی شامل ہے کہ انسان اپنی موت کے وقت آدھے مال کی وصیت کرے یا ثلث مال سے زیادہ کی کسی دوسرے کے لیے وصیت کرے، تو یہ بھی ضرر کے اندر شامل ہے اور اسے اسلام نے منع کیا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ حدیث شریعت کے اندر ایک اہم ترین اصل ہے، ایک اہم ترین قاعدہ ہے، اور یہ کہ شریعت کسی بھی طرح کے نقصان کو قبول نہیں کرتا، یعنی شریعت کے اندر ہر طرح کا نقصان، ہر طرح کی تکلیف، ہر طرح کا ضرر شریعت کے اندر منفی ہے، شریعت نے اس کی نفی کی ہے اور اس سے منع کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بہترین توفیق دینے والا ہے۔ اس حدیث کے بعد میں ہم آتے ہیں دوسری حدیث کی جانب، اور وہ حدیث ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو یؤتی الناس بدعواہم لادعا رجال اموال قوم ودماءہم، کہ اگر لوگوں کو محض ان کے دعوے کی بنیاد پہ دے دیا جائے تو لوگ دوسرے لوگوں کے مال اور ان کے خون کا دعویٰ کر بیٹھیں۔ ولیکن البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، لیکن اسلام کے اندر یہ ہے کہ گواہی بینہ دلیل مدعی کے اوپر ہے، دعویٰ کرنے والے کے اوپر لازم ہے کہ وہ دلیل لے کر آئے، والیمین علی من انکر، اور مدعا علیہ کے اوپر جو انکار کر رہا ہے اس کے اوپر قسم کھانا ہے۔ حدیث حسن رواہ البیہقی ہکذا بعضہ فی الصحیحین، یہ حدیث حسن ہے، امام بیہقی نے اس کو اسی طریقے سے روایت کیا ہے، اور اس کا کچھ حصہ صحیحین کے اندر ہے، بلکہ اکثر حصہ یعنی صحیحین کے اندر موجود ہے۔ لو یؤتا، اگر دے دیا جائے، یہ موتی کون ہے، دینے والا کون ہے، یہ قاضی ہے یا مصلح ہے، یعنی قاضی جس کے پاس قضیے کو لے کر آیا ہے تو وہ فیصلہ کرتا ہے، اور اگر صرف جو ہے مدعی کے دعوے کی بنیاد پہ قاضی فیصلہ کر دے تو لوگ دوسروں کے مال اور دوسرے کو خون کا دعویٰ کر بیٹھیں گے، اور اسی لیے شریعت نے اس چیز کو لازم قرار دیا کہ البینۃ علی المدعی، کہ جو مدعی ہے اس کے اوپر دلیل دینا ضروری ہے، گواہ لے کر آنا ضروری ہے، والیمین علی من انکر، اور مدعا علیہ اگر اس چیز کا انکار کر رہا ہے تو اسے قسم کھانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا لو یؤتی الناس بدعواہم، کہ لوگوں کو اگر ان کے دعوے کی بنیاد پہ کوئی بھی چیز دے دی جائے، ان کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے، یعنی چاہے وہ دعویٰ جو ہے اس بات کے اندر ہو یا دعویٰ نفی کے اندر ہو، مثال کے طور پہ وہ کسی کے اوپر اپنا حق ثابت کر رہا ہے، یا یہ ہے کہ کسی کے حق کی نفی کر رہا ہے، تو اگر صرف اس کے دعوے کی بنیاد پہ فیصلہ ہو جائے تو لوگ دوسرے لوگوں کے مال اور دوسرے لوگوں کے خون کا بھی دعویٰ کر بیٹھیں۔ اس بات کا یعنی اس بات یا نفی، یعنی دعویٰ چاہے اس بات میں ہو یا نفی میں ہو، اس بات کی مثال جیسے کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میرا فلاں شخص کے اوپر 1000 روپیہ ہے یا 1000 ریال ہے، اور نفی کی مثال کہ اگر اس نے کسی سے پیسے لیے تھے اور اس پیسے کا اب انکار کرتا ہے کہ نہیں میں نے جو پیسے لیے تھے وہ دے دیے، تو اگر صرف اسی دعوے کی بنیاد پہ اس بات یا نفی کے اندر جو بھی دعویٰ ہو رہا ہے اس دعوے کی بنیاد پہ اگر فیصلہ کر دے قاضی
تو لوگ جو ہے دوسروں کے حقوق، دوسروں کے مال اور دوسروں کے خون کا بھی دعویٰ کر بیٹھیں۔ اسی لیے شریعت نے اس چیز کو لازم کیا ہے کہ مدعی کے اوپر ضروری ہے کہ وہ دلیل لے کر آئے۔ لدع الناس اموال قوم و دماءہم، لوگوں کے مال اور لوگوں کے خون کا بھی وہ دعویٰ کر بیٹھیں گے۔ مال تو واضح ہے کہ یہ دعویٰ کرے کہ میں نے فلاں آدمی کو 1000 ریال دیے ہیں، یا یہ ہے کہ فلاں آدمی کے اوپر میرا 1000 ریال ہے، یا یہ دعویٰ کرے کہ اس نے میں نے جو اس سے پیسے لیے تھے اسے میں نے چکا دیے۔ تو مال کے اندر دعویٰ کرنا اس طرح سے ہوا، اور خون کے اندر دعویٰ کرنا کس طرح سے، کہ جیسے کوئی شخص یہ کہے کہ اس نے میرے والد کا قتل کر دیا ہے، یا اس نے میرے بھائی کا قتل کر دیا ہے، یا اس نے میرے کسی عزیز اور کسی قریب کا قتل کر دیا ہے، تو صرف اس دعوے کی بنیاد پہ اگر قاضی فیصلہ کر دے تو پھر ایسی صورت میں لوگ ایک دوسرے کے اوپر اس طرح کے دعویٰ کر سکتے ہیں۔ یعنی جو لوگ جن کے دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر نہیں، جن کے دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف نہیں، تو وہ اس طریقے سے دعوے کر کے دوسرے کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں، بلکہ انہیں یعنی سزا دلوا سکتے ہیں، انہیں قتل تک یعنی قصاصاً قتل تک کروا سکتے ہیں۔ اسی لیے شریعت نے یہ لازم قرار دیا کہ جو مدعی ہے، مدعی کے لیے ضروری ہے کہ دلیل پیش کرے، اپنے دعوے کے اوپر دلیل پیش کرے۔ ولیکن البینہ، یعنی جس کے ذریعے سے حق واضح ہو، یہ بینہ مدعی کے اوپر ہے، دعویٰ کرنے والے کے اوپر ہے کہ وہ اس طرح کا بینہ لے کر آئے جس کے ذریعے سے اس کا حق واضح ہو۔ والیمین علی من انکر، اور یمین قسم کھانا اس شخص کے اوپر ہے جو اس دعوے کا انکار کر رہا ہے۔ یعنی جو مدعا علیہ ہے، اگر مدعی کے پاس کوئی دلیل نہیں اور معاملہ جو ہے مدعا علیہ کے اوپر آ کے رکے کہ مدعا علیہ اس کی نفی کر رہا ہے، اس کا انکار کر رہا ہے، تو پھر ایسی صورت میں وہ قسم کھائے گا اور قسم کھانے کی وجہ سے مدعی کے دعوے کو رد کر دیا جائے گا۔ والیمین علی من انکر، اور یمین مدعا علیہ کے اوپر ہے جس نے انکار کیا۔ تو یہ حدیث قضاء کے اندر، فیصلے کے اندر ایک اصل ہے، اور یہ ایک عظیم ترین قاعدہ ہے، اور اس سے جو ہے قاضی اور اسی طریقے سے مصلح جو لوگوں کے درمیان صلح کراتے ہیں وہ لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ جب ان کے پاس کسی بھی طرح کا دعویٰ آئے، کسی بھی طرح کے قضیہ آئے، تو مدعی سے وہ دلیل طلب کریں، مدعی سے گواہی طلب کریں، اور اگر مدعی جو ہے گواہ پیش کرتا ہے، دلیل دیتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس کے مطابق فیصلہ ہوگا، اور اگر دلیل نہیں پیش کر پاتا تو پھر ایسی صورت میں مدعا علیہ سے قسم لیں اور قسم لینے کے بعد میں فیصلہ کریں۔ اس حدیث کے اندر جو بہت سارے فوائد ہیں، ان میں سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ شریعت کے اندر لوگوں کے مال اور لوگوں کی جان محفوظ ہے، اور صرف لوگوں کے دعوے کی وجہ سے قاضی کسی کے لیے فیصلہ نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ دلیل پیش نہ کرے۔ اسی طریقے سے یعنی اس حدیث کے اندر اس بات کی بھی دلیل ہے کہ شریعت نے ہر وہ چیز اور ہر وہ قاعدہ ہمارے لیے شریعت نے مقرر کیا ہے کہ جس کے ذریعے سے ہمارے مال اور ہمارے خون کی حفاظت ہو سکے۔ اسی طرح سے تیسری چیز یہ ہے کہ شریعت نے مدعی کے لیے یہ لازم قرار دیا ہے کہ اپنے دعوے کے اوپر دلیل پیش کرے، اور کوئی بھی مسئلہ ہو تو اس مسئلے کے اوپر گواہ بنا کر رکھنا ضروری ہے۔ اور یہ بینہ جو ہے، یہ بینہ اس کی یعنی مختلف قسمیں ہیں۔ ایک تو گواہ بھی ہو سکتے ہیں، جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، کہ کوئی بھی معاملہ ہو تو اس کے اوپر اپنے لوگوں میں سے 2 مردوں کو گواہ بنا لو۔ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، اگر 2 مرد نہ ملے تو 1 مرد اور 2 عورتوں کو گواہ بنا لو، جن گواہوں کو بھی تم پسند کرتے ہو ان میں سے ان کو گواہ بنا لو۔ تو اس طریقے سے ایک تو بینہ یہ ہے کہ مدعی اپنے دعوے کے اوپر گواہ پیش کرے، اور بینہ میں سے یہ بھی ہے کہ انسان کی ظاہری حالت بھی ایک طرح سے دلیل ہے، اور وہ اس طریقے سے اس کو یوں سمجھیں کہ جیسے کوئی آدمی جو ہے امامہ لگایا ہوا ہے اور ایک امامہ لے کر اپنے ہاتھ میں چل رہا ہے، دوسرا آدمی آئے اور آ کر دعویٰ کرے کہ یہ جو امامہ لیا ہوا ہے وہ میرا ہے، تو یہ ظاہر حال اس کو بولتے ہیں، کیونکہ عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ اگر آدمی جو ہے اپنے سر پہ امامہ رکھے ہوا ہے تو ہاتھ میں امامہ لے کے نہیں چلتا، اور دوسرا آدمی جس کی عادت یہ رہی ہو کہ وہ بھی امامہ پہنتا ہے اور وہ خالی سر ہے، اس کے سر کے اوپر کچھ بھی نہیں، اور دوسرے آدمی کے ہاتھ میں سر پہ بھی امامہ ہے اور ہاتھ میں بھی امامہ ہے، تو یہ ظاہری حال ہے،
اور اس سے اس مدعی کو تقویت پہنچتی ہے جو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ میرا امامہ لے کر بھاگ رہا ہے یا میری ٹوپی لے کر بھاگ رہا ہے. تو اس ظاہری حال کی بنیاد پہ بھی فیصلہ کیا جا سکتا ہے اور یہ بھی ایک دلیل ہے. اور اسی بنیاد پہ انہی قرائن کی بنیاد پہ سلیمان علیہ السلام نے فیصلہ کیا تھا کہ جب دو عورتیں آئیں اور آنے کے بعد میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ایک کا بچہ بھیڑیا کھا گیا ہے، تو داؤد علیہ السلام نے بڑی عورت کے لیے فیصلہ کیا کہ یہ بچہ اس کا ہے. اور وہ شاید وہاں سے نکلنے کے بعد میں وہی جھگڑتے ہوئے جا رہی تھیں کہ سلیمان علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. تو سلیمان علیہ السلام نے اس معاملے کو جاننا چاہا تو انہوں نے بتایا کہ ایک کا بچہ جو ہے بھیڑیا کھا گیا ہے اور یہ بچہ میرا ہے. چھوٹی نے کہا کہ یہ بچہ میرا ہے، بڑی نے کہا کہ یہ بچہ میرا ہے. تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ چاقو لے کر آؤ اور اس بچے کو میں 2 حصوں میں بانٹ دیتا ہوں اور پھر آدھا آدھا دونوں لے لو. تو جو چھوٹی تھی، چھوٹی نے کہا کہ نہیں، بس اللہ کے نبی معاف کریں، یہ بچہ اسی کو دے دیں. تو یہ قرینہ حال تھا. وہ قرینہ کیا تھا کہ سلیمان علیہ السلام نے یہ محسوس کیا کہ اس عورت کے اندر، چھوٹی کے اندر جو شفقت اور محبت اس بچے کے لیے پائی جاتی ہے، یہ شفقت اور محبت اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بچہ اسی کا ہے، اس لیے انہوں نے چھوٹی کے لیے فیصلہ کیا. تو قرینہ حال کی بنیاد پہ بھی قاضی فیصلہ کر سکتا ہے. اور اس طرح سے یعنی یہ حدیث ایک اہم ترین دلیل ہے فیصلے کے اندر کہ قاضی کس طریقے سے فیصلہ کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بالهداية والتقى ونطيب الحياة بحبنا للدعوة لله رب العالمين تطيب. أسعد قلوبا بالهداية والتقى ونر طريقي كي أراه يطيب. طيب الحياة بحبنا للدعوة لله رب العالمين تطيب. أسعد قلوبا بالهداية والتقى وأنر طريقي كي أراه يطيب. وأنر طريقي كي أراه يطيب.